دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ دنیا والوں کی نہ پکار سنتے ہیں، نہ سلام سنتے ہیں، نہ کلام سنتے ہیں، نہ ان کے ہزار مشکلات کو دور کر سکتے ہیں۔ ہر کسی کی پکار کو سننے والا کون ہے؟ شکوہ آ گیا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے ہمارے آیات واضح، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْحَقِّ، تو کہتے ہیں کافر لوگ حق بات کے لیے جب کہ آگے ان کے پاس قرآن مجید، قرآن سے زیادہ سچی بات کسی ہو سکتی ہے، تو کیا کہتے ہیں رضا سیر مبین، دلیل تو پیش نہ کر سکے اپنے مذہب میں، الٹا قرآن بھی اعتراض کر دیا، حاضر سیر مبین، یہ تو جادو ہے قرآن، صرف یہی نہیں، 27 والے کا پہلے سے دیکھ دلیل تو تھی نہیں ان کے پاس، بس قرآن کو جادو کیا گیا کہ مسئلے میں جادو ہے۔ ہر کافر مشرکوں یہی کہتی ہے۔ آیت نمبر 52 ہے سورۃ الزاریات، آیت نمبر 52۔ ہر نبی کے جواب میں یہی تھا کافر مشرکوں نے، كَذَلِكَ مَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، اسی طرح بات ہے کہ نہیں آتے ان لوگوں کے پاس ان سے پہلے کوئی رسول مگر کہتے وہ کافر مشرک معاذ اللہ یہ پیغمبر جادو کر رہے ہیں یا دیوانہ ہے۔ ہر کافر مشرک قوم نے اپنے نبیوں کو جادوگر کہا، مجنون دیوانہ کہا۔ اللہ کریم فرماتے میرے پیغمبر جب ان کے پاس دلیل نہیں، دعوے کے ساتھ دلیل نہیں تو ان کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے، یہ خود بھی جھوٹے ہیں، بجائے تسلیم کرنے کے ماننے کے الٹا قرآن کو یہ جادو کہتے ہیں اور نبی کو جادوگر کہتے ہیں۔ معذرت دیکھیے دوسرا اشعار ہم یہ بولو نفتران، کیا کہتے ہیں معاذ اللہ کے گاڑی اس قرآن کو افطرا اپنی طرف سے کر لینا، اپنی طرف سے بات بنا لینا۔ پہلے گزر چکا ہے ان کا یہ اعتراض تھا کہ معاذ اللہ اپنی طرف سے بناتا ہے، اپنی طرف سے کر دیتا ہے۔ وَإِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، ایک جواب کا انداز ہے۔ آپ فرما دیجیے میرے پیغمبر ان افْتَرَيْتُهُ، اصل بات یہ ہے کہ میں نے کوئی کلام اپنی طرف سے نہیں بنائی، یہ اللہ کی کلام ہے۔ تم جو کہتے ہو کہ گھڑا ہے، اگر میں نے یہ گھڑا بھی ہے فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو پھر تم تو اختیار نہیں رکھتے میرے لیے اللہ کی پکڑ سے کچھ بھی۔ پہلی بات تو یہ کہ میں نے یہ قرآن اپنی طرف سے نہیں بنایا، یہ مخلوق کی گھڑی ہوئی بات نہیں، اللہ کی کلام ہے۔ تم جو کہتے ہو کہ اپنی طرف سے گھڑا ہے، اگر میں نے یہ گھڑا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ آگے تم تو نہیں بچا سکو گے نا، سمجھا گیا؟ وَوَعْدًا بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ، وہ اللہ تو خوب جانتا ہے ان کاموں کو جن میں تم مصروف رہتے ہو۔ تمہارے گندے اعمال تو اللہ جانتا ہے نا، شرکی اعمال، کفری اعمال، بدکاری باتیں، جو کام تم کرتے ہو اللہ تو ان کو بھی خوب جانتا ہے، وہ تمہیں بھی سزا دے گا۔ کفا بی شہیدا بینی و بینکم، کافی ہے وہ اللہ گواہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان۔ تم نہ مانو، اللہ کی گواہی جو کافی ہے۔ سمجھ آ گیا؟ دیکھیے 13واں پارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے آ کے کہہ دیتے ہیں بڑے مرتبے سے۔ سورۃ الرعد کی آخری آیت مبارکہ آیت نمبر 43۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، آپ ذرا سمجھنا شکوہ بھی ہے، اور کہتے ہیں کافر لوگ لَسْتَ مُرْسَلًا، نہیں ہے تو رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے آ گیا لَسْتَ مُرْسَلًا، آپ پیغمبر نہیں ہیں، آپ رسول نہیں ہیں۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، آپ فرما دیجیے میرے پیغمبر جو آپ کی رسالت کے منکر ہیں، آپ کو رسول نہیں مانتے، آپ فرما دیجیے میرے پیغمبر کفا باللہ شہیدا بینی و
بینکم کافیت نہ گواہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان ومن عنده علم الکتاب اور ان کی گواہی بھی کافی ہے جن کے پاس کتاب کا علم ہے جبرائیل علیہ السلام بھی ہو گئے اور پہلے زمانے کے علماء بھی ہو گئے ان کی گواہی بھی کافی اللہ کریم فرماتے میرے پیغمبر جو آپ کی رسالت کے منکر ہیں جو منہ پہ آ کے کہتے ہیں لست مرسلا آپ رسول نہیں ان سے فرماتے ہیں تم مانو یا نہ مانو میری رسالت کی گواہیاں اللہ نے دی ہیں بس اللہ کی گواہی کافی ہے کیا رسالت کی گواہی دی ہے دیکھیے سورہ یاسین مبارکہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین سمجھ آ گئی اللہ کی گواہی دی ہے قسم قرآن حکمت والے کی یہ آپ کو رسول مانے کا نہ